play hide and seek? You hide and I'll find you. I will show you where I play hide and seek. Audio Jungle. I lost my mom. I'm alone and scared. Audio Jungle. Don't be afraid. Come with me. अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर जो इंतहाई अली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ का आगाज़ करते हैं। तो लिसनर्स, स्टोरीज़ का आगाज़ करने से पहले आज मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे छोटे मामू बहुत बीमार हैं, उनकी लंबी ज़िंदगी और सेहत तंदुरुस्ती की ज़रूर एक दफ़ा सब दुआ करिएगा। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरीज़ की तरफ। आज की पहली स्टोरी मेरे साथ शेयर की है राज सिंह से, जो कि नॉर्थ इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि कहते हैं कि मैं सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूँ। वो कहते हैं कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। इंडिया के कोविड-19 के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करे। वो कहते हैं कि हम सब ये दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें इस मुज़ी मरज़ से बचाए और लोगों की लंबी ज़िंदगी हो, सेहत तंदुरुस्ती वाली, आमीन सुम आमीन। तो राज सिंह कहते हैं कि आज जो मैं आपके साथ कहानी शेयर कर रहा हूँ, ये इंडिया के एक ऐसे किले की है जिसका नेम मैं मेंशन नहीं करूँगा। वो बहुत मशहूर किला है, इवन के वहाँ पे गवर्नमेंट ने भी जाने की पाबंदी लगाई हुई है। मैं और मेरे दो फ्रेंड हम लोग किसी काम के सिलसिले में उधर उसी शहर में गए हुए थे जिस शहर में वो किला है। उन्होंने उस किले का और उस शहर का नेम मेंशन नहीं किया। वो बताते हैं, हम लोग रात को वापस आ रहे थे और हम लोग मोटर बाइक पे थे। हम तीनों दोस्त एक ही मोटर बाइक पे थे। हम लोग जैसे ही उस किले के पास से गुजरे हैं तो हम तीनों के नाम किसी ने बड़े बुलंद आवाज़ से रिपीट किए हैं और वो आवाज़ मुसलसल आई जा रही थी। कोई बार बार हम लोगों के नाम ले रहा था। हम लोग रुके और हमने आगे पीछे से देखा एक गैर अनजान जगह जहाँ पे कोई हमें जानता भी नहीं है, वहाँ पे हम लोगों का कौन नाम ले रहा है। वो कहते हैं कि हमने पीछे से जब पलट के देखा तो पीछे एक औरत खड़ी हुई थी। वो औरत हमें हाथ हिला रही थी और अपनी तरफ बुला रही थी और ये कह रही थी और ऊंचा ऊंचा नाम लेकर हमें बुला रही थी और वो बिल्कुल उस किले के पास खड़ी हुई थी जिस किले के मुतालिक हमने खौफनाक बातें सुनी हुई थी। हम तीनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए। हमने जल्दी से मोटरसाइकिल दोबारा स्टार्ट किया और मेरे दोस्त ने मोटरसाइकिल भगाया। हम लोग उस किले से तो आगे चले गए। राज कहते हैं कि उसके बाद रास्ता आगे से बहुत सुनसान था। हमें यूँ महसूस हो रहा था जैसे हमारे पीछे कोई घोड़ा भाग रहा हो, लेकिन हम तीनों दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम पीछे से पलट के नहीं देखेंगे। वो जो भी मखलूक है वो हमें नुकसान दे सकती है। इवन दो कि वो जो घोड़े भागने की आवाज़ थी वो बिल्कुल हमारे करीब आ गई। वो जिस भी भगवान या जो भी उनका है मसलिक जिसको वो मानते हैं, वो कहते हैं हमने उसका नाम लेना शुरू कर दिया और हम लोग इतना डरे हुए थे कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। वो चीज़ बिल्कुल यूँ था कि जैसे हम लोगों के साथ भाग रही है। और मैं हिम्मत की दाद देता हूँ अपने उस दोस्त को जो मोटरसाइकिल चला रहा था, क्योंकि हम दोनों दोस्तों ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थीं। वो जो हमारा दोस्त था वो बिल्कुल स्ट्रेट अवे मोटरसाइकिल चला रहा था। हम लोग जब घर पहुँचे, वहाँ अपने पहले उस दोस्त के घर पहुँचे जिसका मोटर बाइक पे हम काम गए हुए थे। वो कहते हैं कि हम तीनों दोस्त बेहोश हो रहे थे, हम लोगों को होश नहीं थी बिल्कुल भी। हम लोग जैसे ही अपने घर के करीब पहुँचे तो मैं सेंटर में बैठा था और जो मेरा एक फ्रेंड था वो पीछे बैठा हुआ था। मेरे उस फ्रेंड के कंधे पे यानी कमर पे किसी ने बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा और वो गिर गया। जिसने थप्पड़ मारा वो मखलूक हमें नज़र नहीं आई। उसके बाद घर वालों ने जब दरवाज़ा खोला तो हम तीनों दरवाज़े में गिरे पड़े थे। हम लोगों को कुछ होश नहीं थी। सुबह होश आने पे हमने सारा माजरा अपने घर वालों को बताया।
جس میں ہمارے گھر والوں نے کہا کہ تم لوگوں کی زندگی بڑی ہوئی تھی کہ تم لوگ بچ گئے ہو۔ ادھر پاس ہی گردوارے میں جو ان کے بیٹھے ہوتے ہیں بزرگ، ان کو بلایا گیا، راج کہتے ہیں، وہ آئے، انہوں نے ہمیں دیکھا اور رات کا سارا تصور کر کے انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب تم لوگ ادھر سے گزرے تھے تو ادھر ایک چڑیل کھڑی ہوئی تھی، یعنی کہ چڑیل کا راستہ تھا، وہ جس جگہ پہ رہتی ہے تم بالکل اس کے قریب سے گزرے ہو، اور وہ تم لوگوں کا دل نکالنا چاہتی تھی، وہ تم لوگوں کو مارنا چاہتی تھی، لیکن تم لوگوں کی زندگی بڑی ہوئی تھی، تم لوگ بچ گئے، لیکن اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم لوگوں کے دوست کے جب کمر کو دیکھا گیا تو اس کی کمر کے اوپر بہت بڑے ایک ہاتھ کا نشان تھا، یعنی کہ وہ ہاتھ اس طرح تھا کہ اس کی جو فنگرز تھیں وہ نیچے ٹانگوں کی طرف تھیں، اور اس کا وہ جو اوپر والے جس کو ہم جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ دوسری طرف تھا، یعنی کہ الٹا ہاتھ تھا وہ۔ اللہ جانے وہ اس مخلوق کا ہاتھ تھا یا پاؤں تھا یا جو بھی تھا، اس نے آج تک ہمارے اس دوست کی کمر پہ وہ نشان ہے، لیکن وہ نشان کبھی مدھم ہو جاتا ہے، کبھی بہت تیز ہو جاتا ہے۔ وہ جن طریقوں پہ اس کو وہ تھپڑ پڑا تھا چاند کی، ان طریقوں میں وہ تھپڑ کا نشان بہت واضح ہو جاتا ہے اور اس کی طبیعت بھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اس کی وجود میں نہیں آتی۔ یہ کہانی تھی راج کی جو انہوں نے نارتھ انڈیا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے، اسی طرح آپ اپنی اسٹوریز کو بھیجا کریں۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ ارہم کہتے ہیں کہ یہ کہانی، یہ جو اسٹوری ہے یہ میرے دادا ابو کے ساتھ پیش آئی ہے۔ میرے دادا ابو بہت بزرگ تھے اور وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم فلش ہوتے ہیں، واش روم ہوتے ہیں، وہ یوز کرتے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کو کموڈ یوز کرنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ وہ کہتے تھے کہ یہ یوز کرنے سے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، جیسے بزرگ کہتے ہیں سب۔ تو دادا ابو بالکل بھی یہ یوز نہیں کرتے تھے، اور ہم لوگ نیچے والے پورشن میں رہتے تھے، اور جو ہم لوگوں کا مسلم فلیش تھا وہ اوپر والے پورشن میں تھا۔ دادا ابو کو جب بھی حاجت پیش آتی تھی تو وہ رات کے ٹائم باہر صحن میں، جہاں پر ایک جگہ بنی ہوتی ہے، برساتی ہوتی ہے، جہاں پر صحن کے ایک سائڈ پہ، اس برساتی کے نیچے جب بھی ان کو حاجت ہوتی تھی ادھر چلے جاتے تھے۔ اور ایک دن اس طرح ہوا کہ دادا ابو جب بہت زیادہ ڈاؤن ہوتے جا رہے تھے دن بدن، پہلے تو وہ چھت پہ جایا کرتے تھے حاجت کے لیے، لیکن جب سے انہوں نے اس برساتی کے نیچے حاجت کے لیے جانا شروع کر دیا، ان کی حالت دن بدن ڈاؤن ہوتی جاتی تھی۔ ہم انہیں بتاتے بھی تھے لیکن وہ ہم لوگوں کی بات نہیں مانتے تھے، وہ بہت وہمی تھے۔ ایک دن اس طرح ہوا کہ دادا ابو بتاتے ہیں ہمیں کہ میں جیسے ہی حاجت کے لیے، گرمیوں کی رات تھی اور میں رات کو باہر گیا، میں نے کیا دیکھا کہ اس برساتی کے پاس 2 بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں نے اس مخلوق کو دیکھا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا، کیونکہ ہم سب تو ینگ تھے، جوان تھے۔ یہ 2 بچے ہم لوگوں کے گھر کہاں سے آئے ہیں، اور وہ بچے بالکل تھے، انہوں نے ایک وہ جیسے پہنا ہوتا ہے اوپر قمیص چھوٹا سا، اور باقی ان کی ٹانگیں ننگی تھیں، اور وہ اتنے سفید تھے کہ وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی روشنی بیٹھی ہوئی ہے۔ جیسے ان بچوں نے میری طرف دیکھا تو وہ مسکرائے، اور مسکرا کر اسی برساتی کے نالے کے جو پائپ بنا ہوتا ہے اس کے اندر چلے گئے۔ دادا ابو اتنا ڈر گئے اور وہ ادھر ہی گر گئے اور اونچا چیخنے لگ گئے۔ ہم بتاتے ہیں کہ ہم سب لوگ روم سے باہر آئے تو ہم نے دیکھا دادا ابو گرے پڑے تھے۔ دادا ابو کو اٹھا کر اندر بٹھایا، لٹایا، ان کو پانی پلایا۔ وہ جب ہوش میں آئے ان کے منہ پہ پانی پھینکا، انہوں نے ہمیں یہ سارا واقعہ بتایا۔ اس دن کے بعد ہم نے دادا ابو سے کہا کہ ہم آپ کو منع کرتے تھے کہ آپ اس برساتی کے نیچے مت بیٹھا کریں، کیونکہ اس برساتی کے نیچے جب سے آپ بیٹھے ہیں آپ بیمار ہونے لگ گئے ہیں۔ اس دن کے بعد دادا ابو نے اس برساتی کے نیچے بیٹھنا چھوڑ دیا، اور اب دادا ابو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہیں، اور اب ان کی ایج کافی ہو چکی ہے، لیکن اب ان کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے، اب وہ کموڈ ہی یوز کرتے ہیں۔ یہ کہانی تھی ارہم کی جو انہوں نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ ارہم اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی میرے ساتھ شیئر کیا رومیسا نے فیصل آباد سے۔ رومیسا کہتی ہے میں اکثر اپنے زندگی کے اصل خوفناک واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اسی طرح کا آج ایک خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ کچھ دن پہلے میں اپنے چھت پہ، روزوں سے پہلے میں اپنے چھت پہ بیٹھی ہوئی تھی، اور میں سوچ رہی تھی کہ روزے آئیں گے تو ہر چیز 6 بجے کے قریب، 6:30 بجے کے قریب کتنی سنسان ہو جائے گی، لوگ اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، تو اس ٹائم چھت پہ کیا ہوتا ہوگا۔
ابھی میں یہ چیز سوچ ہی رہی تھی تو اچانک سے میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں کے چھت پہ 3 سے 4 بلیاں سامنے آئی ہیں، اور وہ بلیاں مجھے بڑا گھور کر دیکھ رہی ہیں، اور ان کی نظر کو دیکھ کر ہی مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا۔ میں نے کہا کہ میں نیچے چلی جاتی ہوں۔ ابھی میں نیچے جانے کے لیے اسٹیئر سے اتری ہوں تو وہ جو بلیاں وہ مجھ سے کافی فاصلے پہ تھی، اگر وہ آتی بھی تو ان کو 1 سے 2 منٹ لگنے تھے۔ پلک جھپکتے ہی وہ تینوں بلیاں مجھے نیچے سے اوپر کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں، کیونکہ اس ٹائم مغرب ہونے والی تھی۔ ایک بلی کالی تھی اور باقی 2 بلیوں کا کلر اور تھا۔ اللہ جانے وہ کیا مخلوق تھی جو اس ٹائم مجھے اپنے چھت پہ نظر آئی۔ آج کے دن تک میں بالکل بھی اذانوں سے پہلے چھت سے نیچے آ جاتی ہوں اور مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا رومیسا کا، جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا فیصل آباد سے۔ بہت شکریہ رومیسا اپنی اسٹوری بھیجنے کے لیے۔ تو لسنرز، یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ اگر آپ کو چینل کی اسٹوریز اچھی لگتی ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں۔ کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیا کریں، اور جنہوں نے ابھی تک اپنی اسٹوریز کو میرے ساتھ شیئر نہیں کیا تو ڈسکرپشن باکس میں میری ای میل آئی ڈی پہ اور فیس بک میسنجر پہ بھی آپ اپنی اسٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور آج کا اچھا میسیج یہ ہے کہ پلیز اپنی بزرگوں کا بہت احترام کریں، ان کی بہت قدر کریں، ان کی خدمت کریں، اور اگر انسان کو تھوڑی سی بھی بیماری ہو تو اس کو لیٹ گو مت کریں، پلیز کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جا کر ہمیشہ چیک کروایا کریں۔ جس طرح کرونا وائرس ہے، اس طرح کوئی بھی سمٹم نظر آئے تو اپنے مریضوں کو، اپنے بزرگوں کو اور خود کو بالکل بھی یوں نہ چھوڑیں کہ ٹھیک ہو جاؤں گا، نہیں، بالکل ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اپنے والدین کی خدمت کریں، ان سے محبت کریں اور ان سے دعائیں لیں، اور سب بزرگوں کا احترام کریں۔ یہ میرا اچھا میسیج تھا آپ لوگوں کے لیے۔ آئی ہوپ آپ اس پہ ضرور عمل کریں گے، اور آپ سب لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے۔ آپ سب لوگ مجھے اور میرے والدین کو اور میرے ماموں کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور آپ بھی اپنے والدین کا خیال رکھیے گا اور اپنا۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔